بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی پچھلے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع کا اعراب پڑھا تھا. تو آپ ہبہ طارق آپ سنائیے فعل مضارع کا اعراب جو ہے اس کی کتنی شکلیں ہیں اور کیسے کیسے ہوتا ہے. جی، فعل مضارع کے آپ کی تین حالتیں ہوتی ہیں: جی رفعی، نصبی اور جسمی۔ ٹھیک ہے. آگے بھی بتاؤں؟ جی جی پوری تفصیل مکمل سنا دیں. جی رفیع کب ہوتا ہے، نسبی کب ہوتا ہے اور جزمی جی کب ہوتا ہے. جب فعل مضارع کے شروع میں کوئی ناصب یا جزم نہ ہو تو یہ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے، ہاں جیسے کہ ہے ناصب یا لن جازم، جزم نہیں کہنا، جازم یعنی جزم دینے جازم۔ والا. جی، جازم۔ اور نصبی حالت جب فعل مضارع سے پہلے کوئی حروف ناصب آ جائے تو مضارع کی نصبی حالت ہوتی ہے، جیسے لن یصحبا، لن ینصرا۔ ٹھیک ہے. اور جو ناصب ہے یہ چار ہوتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ ٹھیک ہے. اور جسمی حالت جب فعل مضارع سے پہلے جوازم میں سے کوئی صحیح لفظ کیا ہے؟ کوئی جازم. جازم۔ جب فعل ہاں مضارع کے جو ہے پہلے جوازم میں سے کوئی جازم ہو تو اس کی جو مضارع کی جسمی حالت ہوتی ہے، اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے: جو ایک فعل کو جزم قائل دیتے ہیں اور جو دو فعل کو جزم قائل دیتے ہیں۔ جی. ایک فعل کو جزم دینے والے کون کون سے حروف ہیں؟ جو ایک فعل کو جزم دینے والے ہیں وہ ہیں لم، لما، لا امر اور لائے نہیں۔ ہاں لام امر اور لائے نہیں. اور جو لام دو امر فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے ان، من، ما، مہ، ما، اس، ما، متا، اینما، انا، حیثما۔ تو یہ دو فعلوں کو جزم کیوں دے رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا سبب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے فعل کو یہ شرط اور دوسرے کو جو ہے نا جزا کہتے ہیں۔ ہاں یعنی جتنے بھی ان کے دونوں فعلوں کی مثالیں ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ شرط ہوتا ہے اور دوسرا اس کی جزا ہوتا ہے. تو چونکہ دونوں فعل مضارع ہوتے ہیں لہذا دونوں کو جزم دے دی جاتی ہے. یہ جزم دیتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی باقی لوگ کدھر ہیں ابھی تک؟ سر ابھی تک تو نہیں آئے، میسج ہم، کر دوں گروپ میں؟ جی جی میسج کر دیں ذرا. جی میں کر دی۔ جی ارم ولی آپ بتائیے کہ فعل مضارع کے اعراب کی کون کون سی حالتیں ہیں. ریوائز کیا ہوا ہے آپ نے لیسن؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، ریوائز نہیں ہوا لیسن۔ ہم، چلیں صحیح ہے. چلیں جی اب ہم فعل مضارع کا اعراب تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے اس کے تین اعراب ہوتے ہیں. کبھی وہ مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے. اگر حروف نواصب میں سے یعنی ناصبہ حروف میں سے کوئی حرف جو ہے وہ فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوگا، جیسے لن ینصر، لن یضرب. اور اگر حروف جوازم میں سے کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوگا، جیسے لم یضرب. اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع ہوگا، جو اس کا اصلی اعراب ہے. جب وہ نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو اس کا اعراب جو ہے وہ مجزوم مرفوع ہوگا. آج ہم اس کی مشق جو ہے نماز سے پہلے پہلے مشق اس کی حل کر لیتے ہیں، نماز کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کے اعراب کی کتنی حالتیں ہیں. تو فعل مضارع کے اعراب کی تین حالتیں ہیں: رفعی، نصبی اور جزمی. فعل کی جرری حالت نہیں ہوتی ہے، جزمی ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف ناصبہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں. تو حروف ناصبہ جو ہیں وہ چار ہیں اور وہ ہیں ان، لن، کئی، اذن. اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، اس کے آخری حرف پر زبر آ جائے گی.
تیسرا سوال ہے فعل مضارع کے وہ جوازم جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو فعل مضارع کو جزم دینے والے جوازم کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ ان میں سے ایک قسم ان جوازم کی ہے جو صرف ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور دوسری قسم ان جوازم کی ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو دراصل جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان میں پہلا فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ شرط ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی جزا ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ تو یہ جتنے حروف جوازم ہیں یہ سارے کے سارے شرط کے معنی کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف جو ہیں وہ لمبا، لام امر اور لائے نہیں ہے، جبکہ دو کو جزم دینے والے حروف جو ہیں جوازم جو ہیں وہ ان، ما، من، مہما، ازما، متا، اینما، انا اور حیثما ہیں۔ یہ دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کرنے کے بعد ان میں فعل مضارع منصوب کی نشاندہی کریں اور نصب کی وجہ بھی بتائیں۔ پہلا جملہ ہے احب ان اساعد جاری کئی اکسبا مودتہ، احب میں یہ پسند کرتا ہوں، ان اساعدہ کہ میں مدد کروں، جاری اپنے پڑوسی کی، کئی تاکہ اکسبا مودتہ میں اس کی محبت حاصل کر سکوں۔ تو اب اس جملے کے اندر اساعدو یہ فعل مضارع ہے اور اکسبو یہ فعل مضارع ہے۔ تو اساعدو بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے ساعد یساعد سے، اور یہ کسب یکسب سے، اکسبو یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اساعد سے پہلے ان جو ہے حروف ناصب میں سے ان ناصبہ آ گیا، تو ان کی وجہ سے اساعدو کی بجائے اساعدہ ہو گیا، اور یہاں پر اکسبو سے پہلے کئی آ گیا، تو کئی نے اکسبو کو نصب دے دی اور یہ اکسبو سے اکسیبا ہو گیا۔ تو اس جملے کے اندر دو فعل مضارع ہیں جن میں سے پہلے فعل مضارع کو آن ناصبہ نے نصب دی ہے، جبکہ دوسرے فعل مضارع کو کئی ناصبہ نے نصب دی ہے۔ دوسرا جملہ ہے ہمارے پاس لن استمع لنمام، میں چغل خور کی بات کو ہرگز نہیں سنوں گا۔ تو اب استمع یہ اصل میں تھا استمع یستمع سے، واحد متکلم کا صیغہ استمع، تو میں نہیں سنوں گا۔ تو اس کے شروع میں لن حرف ناصب آ گیا، تو اس کی وجہ سے استمع کی وجہ سے استمع سے یہ استمع بن گیا، یعنی اس کے آخر میں نصب آ گئی۔ تو اگر یہ اس کے شروع سے حرف ناصب کو ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا استمع لنمام، اور جب اس کے شروع میں حرف ناصب لے آئے، لن لے آئے، تو یہ ناصب کی وجہ سے منصوب ہو گیا استمع، لن استمع لنمام۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس اغلف کتبی کئی تظل نظیفتن، اغلف کتبی میں اپنی کتابوں کو غلاف میں رکھتا ہوں، کئی تاکہ تظل وہ رہیں نظیفتن صاف ستھری۔ اب یہ تظلہ جو ہے یہ ظلہ یظل سے فعل مضارع ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کئی تظلہ تاکہ وہ رہیں، تو یہ اصل میں تھا ظلہ یظل سے تظلو، لام کے اوپر پیش تھی، یعنی فعل مضارع مرفوع تھا، تو اس پر جب کئی جو ہے حرف ناصب آ گیا تو یہ تظلو سے تظلہ ہو گیا۔ اغلف کتبی میں اپنی کتابوں کو غلاف میں رکھتا ہوں، کئی تظل نظیفتن تاکہ وہ صاف ستھری رہیں۔ اگلا ہمارے پاس جملہ ہے یجب علینا ہم پر واجب ہے ان نحافظ علی الصلوات کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ حافظ یحافظ سے نحافظ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم حفاظت کریں، اور نحافظ کے شروع میں ان جو ہے حرف ناصب ہے، اور حرف ناصب آنے کی وجہ سے نحافظہ بن گیا، تو نحافظہ منصوب ہو گیا، نحافظ سے نحافظہ۔ تو اب یہ نحافظہ جو ہے ان حرف ناصب کی وجہ سے ہے اور یہ منصوب ہے۔ آگے ہے احترم اساتذتی، میں احترام کرتا ہوں اپنے اساتذہ کیا، اذن تحترما، جب تحترما ان کا احترام کیا جاتا ہے، یا جب تو احترام کیا جاتا ہے، تیرا احترام کیا جاتا ہے۔
تو یہاں پہ تحترما جو ہے یہ اصل میں تھا تحترمو، یعنی احترم یحترم سے یحترم اور پھر تحترم مجہول کا صیغہ ہے. تو تحترم آخری حرف جو ہے وہ مرفوع تھا، تو اذن جو ہے یہ بھی چونکہ حروف نواسب میں سے ہے تو اس نے آ کر فعل مضارع کو نصب دے دیا، تو تحترم سے یہ بن گیا تحترما. تو اذن جو ہے وہ حرف ناصب ہے اور فعل مضارع جو ہے وہ منصوب ہے. اس کے بعد پھر آگے چند ایک جملے انہوں نے بیان کیے ہیں جن میں حرف جازم جو ہے اس کو داخل کر کے آپ نے فعل مضارع کو جزم دینی ہے. درج ذیل جملوں میں فعل مضارع پر حرف جازم داخل کر کے مناسب تبدیلی کریں. اب پہلے انہوں نے جملہ بغیر حرف جازم کے دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کے شروع میں حرف جازم لگانا ہے اور اس کا اعراب جو ہے درست کرنا ہے. پہلا جملہ جو ہے وہ انہوں نے خود ہی حل کر کے دے دیا ہے بطور نمونہ کے. کہتے ہیں کہ یثمرو البستان، باغ جو ہے وہ پھل دیتا ہے. تو اسمرا یثمرو سے یثمرو یہ را کے اوپر پیش ہے، مرفوع ہے. تو اگر ہم اس کے شروع میں لم لے آئیں کہ لم یثمر البستان، تو پھر یہ بن جائے گا مجزوم کہ بستان یعنی باغ جو ہے وہ پھل نہیں دیتا ہے. تو لم نے را کو ساکن کر دیا، لم یثمر. تو جب یہ را ساکن ہو گئی تو را بھی ساکن تھی، آگے لام بھی ساکن تھا، تو دو ساکن جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے جس کو اجتماع ساکنین کہا جاتا ہے. تو جب بھی اجتماع ساکنین ہو جائے تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں. تو یہاں جو لم یثمر البستان میں را کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، یہ اعراب کی نہیں ہے بلکہ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہے. تو لم نے تو را کو ساکن کیا تھا لم یثمر، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اجتماع ساکنین کی وجہ سے را کے نیچے کسرہ آ گیا. اب آگے جو دو ہمارے پاس جملے ہیں ان کو ہم نے خود ہی حرف جازم داخل کر کے ہم نے ان کو مجزوم بنانا ہے. تو پہلا جملہ ہے الفلاح یحلب الشاۃ، کسان جو ہے وہ بکری کا دودھ دوتا ہے. اب یہاں پر حلب یحلب نصر ینصر کے وزن پر باب نصر ینصر سے یحلب جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور مرفوع ہے. تو اگر ہم اس کے شروع میں حرف جازم لم لے آئیں تو یہ بن جائے گا الفلاح لم یحلب الشاۃ. تو یہاں بھی لم یحلب جو ہے یہاں بھی اجتماع ساکنین ہوگا تو ملا کر پڑھیں گے تو یہ لم یحلب الشاۃ آ جائے گا، لم یحلب الشاۃ، کہ کسان جو ہے وہ بکری کا دودھ نہیں دوتا ہے. اگلا جملہ ہے ہمارے پاس القطار، ٹرین یتأخر لیٹ ہو جاتی ہے عن موعدہ اپنے وقت مقررہ سے. تو یہاں پر یتأخر، تأخر یتأخر فعل مضارع مرفوع. اب اگر ہم اس کے شروع میں حرف جازم لم لے آئیں کہ القطار لم یتأخر عن موعدہ، تو یہ یتأخر جو ہے یہ مجزوم ہو جائے گا اور آپ کے اوپر جزم آ جائے گی لم یتأخر، کہ ٹرین جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ سے لیٹ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے یذهب حامد الى المدرسۃ، حامد مدرسہ جاتا ہے. تو یذهب یہ مرفوع ہے، حرف ناصب اور جازم اس پر داخل نہیں ہے. اگر ہم حرف جازم جو ہے لم اس کے شروع میں داخل کر دیں تو یہ بن جائے گا لم یذهب، لم یذهب حامد الى المدرسہ، حامد جو ہے وہ مدرسہ نہیں گیا. تو لم نے آ کر یذهب کو جزم دے دی اور یہ مجزوم ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے مزید کچھ جملے دیے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجہ بتائیں. تو مجزوم ہونے کی وجہ وہی ہے کہ حروف جوازم میں سے کوئی نہ کوئی جازم جو ہے وہ ہر جملے میں فعل مضارع پر داخل ہوگا، اور ہم نے اگر حروف جوازم یاد کیے ہوئے ہوں گے تو ہمیں فوری طور پر پڑھتے ہی جملے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حرف جازم ہے. جیسے ان تدرس تنجح، اگر تو پڑھے گا تو کامیاب ہوگا. اب یہاں پہ تدرسو تھا اور تنجحو تھا، تو ان حرف جازم ہے اور یہ ان حروف جوازم میں سے ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور اس میں پہلی شرط ہوتی ہے، دوسری جزا ہوتی ہے.
کہ ان تدرس اگر تو پڑھے گا تو تنجح تو کامیاب ہوگا. تو یہاں پر ان جو ہے ان جازم کی وجہ سے تدرس اور تنجح دونوں کے اوپر جزم ہے. دوسرا ہے من یزرع شوقا یحصد جراحا، جو کانٹے بوتا ہے وہ زخم حاصل کرتا ہے، یعنی وہ زخم کاٹتا ہے. تو جس طرح کی کوئی بندہ کھیتی بوئے گا اسی طرح کا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا اور اسی طرح کی وہ کھیتی کاٹے گا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ من یہ جازم ہے، اور اس نے یزرع یزرعو تھا، یزرع کو ایک تو جزم دی اور دوسرا یحسد کو جزم دی اور یحسد کر دیا. تو من یزرع شوقن جو کانٹے بوئے گا، یحسد جراحن زخم جو ہے کاٹے گا. تو من نے یزرع اور یحسد دو فعل مضارع کو جزم دے دی ہے. آگے ہے این تنظر تجد اثر العلم، تو جہاں بھی دیکھے گا تو علم کا اثر پائے گا. تو تنظر تھا اصل میں، تنظر تو این جو ہے یہ بھی ان جوازم میں سے ہے جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس نے تنظر کو جزم دی، تنظرو سے تنظر ہو گیا، اور دوسرا تاجیدو یہ بھی فعل مضارع تھا، وجد یجدو سے تاجیدو. تو تاجیدو بھی فعل مضارع مرفوع تھا لیکن اس نے آ کر اس کو مجزوم کر دیا تو تجد ہو گیا، تنظر اور تجد. اگلا جملہ ہے متا تخلص نیتک یبارک فی عملک، جب تو اپنی نیت کو خالص کر لے گا تیرے عمل میں برکت ڈال دی جائے گی. تو متا جو ہے یہ بھی ان حروف جوازم میں سے ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. متا تخلص، تو تخلص جو ہے یہ اصل میں تخلصو تھا، اور اسی طرح یبارک جو ہے یہ یبارکو تھا. تو تخلصو اور یبارکو. تو متا جو ہے اس نے حرف جازم نے دو فعل مضارع کو جزم دے دی. من یجتہد یحقق حلمہ یا یحقق حلمہ، جو محنت کرتا ہے وہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنا لیتا ہے. تو یہاں بھی من ہے یہ حرف جازم ہے جس نے یجتہدو کو یجتہد بنا دیا اور یحققو کو یحقق بنا دیا. تو یجتہد اور یحقق یہ دونوں فعل مضارع تھے، من نے ان دونوں کو جزم دے دی اور یہ دونوں جو ہیں وہ مجزوم ہو گئے. اس سے اگلا آخری جملہ ہے ہمارے پاس کہ ان ترحم من فی الارض، اگر تو رحم کرے گا ان لوگوں پر جو زمین میں ہے، یرحم کا تجھ پر رحم کرے گا من فی السماء جو آسمان میں ہے. تو یہاں پر ترحمو اور یرحمو یہ دونوں فعل مضارع تھے، اور ان کے اوپر جب ان داخل ہوا تو ان نے ان دونوں فعل مضارع کو جزم دے دی. تو ان ترحم من فی الارض اور یرحم کا من فی السماء، کہ اگر تو اہل زمین پر رحم کرے گا تو آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا. جیسے وہ شعر بھی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو ان نے دونوں فعل مضارع کو جزم دی ہے، ترحمو سے ترحم اور یرحمو سے یرحم. تو یہ وہ مشق تھی جو فعل مضارع کے اعراب کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ ابھی حل کر لی ہے. باقی نماز کے بعد ہم انشاءاللہ سبق نمبر 29 افعال مدح و ذم اور افعال تعجب یہ پڑھیں گے. چونکہ افعال کی بحث چل رہی ہے اور پیچھے ہم مختلف اعتبارات سے فعل کی مختلف قسمیں پڑھ چکے ہیں، زمانے کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، مفعول بھی کو چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے. اور پھر ہم نے فعل مضارع کا اعراب پڑھا کہ فعل مضارع جو ہے یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے. تو افعال میں سے ہی بعض افعال ہیں جن کو افعال مدح و ذم یا افعال تعجب کہا جاتا ہے. مدح کا معنی ہوتا ہے تعریف، کسی کی تعریف کرنا، اور ذم کا معنی ہوتا ہے کسی کی مذمت کرنا. تو وہ افعال جو کسی کی تعریف کے لیے استعمال کیے جائیں، کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کیے جائیں، ان کو افعال مدح کہتے ہیں. اور وہ افعال جو کسی کی برائی کے لیے یا اس کی مذمت کے لیے بیان کیے جائیں ان کو افعال ذم کہتے ہیں. اسی طرح بعض افعال تعجب بھی ہیں جو کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے
اور اس پر حیرانگی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کوئی زیادہ افعال نہیں ہے، گنتی کے دو دو فعل ہیں، فعل مدح بھی دو ہیں، ضم بھی دو ہیں، اور آگے جو ہے افعال تعجب بھی دو ہیں۔ تو یہاں ان کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ ان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، یہ باقاعدہ عمل کرتے ہیں، ان کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کا اعراب ہوتا ہے، اور ان کا معنی جو ہے وہ مخصوص چیزوں کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، مدح کے لیے یا ضم کے لیے یا تعجب کے لیے۔ تو آج ہمارا لیسن جو ہے یہی ہوگا۔ نماز سے پہلے الحمدللہ ہم جو ہیں وہ فعل مضارع کے اعراب کی جو مشق تھی وہ پوری حل کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں افعال مدح و ذم کو۔ تو مدح یہ ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی مدح کرنا، اور ذم یہ مذمت کے معنی میں ہے، کسی کی مذمت کرنا۔ تو وہ افعال جو مدح یا مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یہ افعال اور ان کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ تو فعل مدح بھی دو ہیں، فعل ضم بھی دو ہیں، اور آگے فعل تعجب بھی دو ہی ہیں۔ فعل مدح جو ہیں یہ دو ہیں، نعمہ اور حبذا۔ نعمہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، اچھا ہونا، کسی چیز کے اچھا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور حبذا کا بھی یہی معنی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو نعمہ جیسے اس کی مثال ہے نعم الطالب حمزۃ، حمزہ اچھا طالب علم ہے۔ تو نعمہ کے ذریعے کسی بھی انسان کی تعریف یا اس کی مد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ نعم الطالب حمزۃ، حمزہ جو ہے وہ اچھا طالب علم ہے۔ اور حبذا جو ہے یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ حبذا النجاح، النجاح، حبذا النجاح، کہ کامیابی اچھی چیز ہے۔ تو یہ دونوں افعال جو ہیں یہ افعال مدح ہیں، اور ان کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ان کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فعل ضم ہے، وہ بھی دو ہیں، بئس اور ساء، بئس ساء۔ بئس الشراب الخمر، شراب برا مشروب ہے، بئس برا ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور ساء یہ بھی برائی کے معنی میں آتا ہے، ساء الخلق الخیانت، خیانت برا اخلاق ہے۔ تو نعمہ اور حبذا یہ اچھائی کے معنی میں آتے ہیں، بئس اور ساء یہ برائی کے معنی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر افعال تعجب ہیں، اس سے مراد وہ افعال ہیں جن کے ذریعے تعجب کا اظہار کیا جائے۔ تعجب کے اظہار کے لیے قیاسی طور پر دو صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دو صیغے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہم پیچھے جو جملہ انشائیہ کی ہم نے قسمیں پڑھی تھیں ان میں تعجب بھی ہم نے پڑھا تھا، امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ تو یہ دو صیغے ہیں، اور ان صیغوں کے وزن پر ہی افعال کو لایا جاتا ہے جو کہ کسی چیز پر حیرانگی اور تعجب کا اظہار کرنے کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے ما افعلہ، جیسے ما اعذب ما زمزم، زمزم کا پانی کتنا میٹھا ہے، اصل ہے ما افعلہ۔ تو ہو جو ہے، ہو کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز مفعول کے طور پر آ سکتی ہے، جیسے ما اعذب ما افعلہ، اور ہو یہ ما زمزم اس کی جگہ پہ آ گیا، ما افعلہ اس کا فعل کتنا ہی اچھا ہے۔ اور اگر آگے آ جائے ما زمزم تو یہ پھر ما اعذب کتنا ہی میٹھا ہے، ما زمزم، زمزم کا پانی۔ تو دوسرا صیغہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے افعل بہ، افعل بہ، جیسے اعذب بماء زمزم، زمزم کا پانی کتنا میٹھا ہے۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا کہ آپ افعلہ کا صیغہ استعمال کریں یا آپ افعل بہ کا صیغہ استعمال کریں، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کتنا میٹھا ہے۔ اب انہی افعال کی مشق ہے، تو مشق بھی ہم ابھی انشاءاللہ ساتھ حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ افعال مدح و ذم کی وضاحت کریں۔ تو افعال مدح و ذم سے مراد وہ افعال ہیں جو کسی کی تعریف یا کسی کی مذمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ ٹوٹل چار ہیں، جن میں سے دو مدح کے لیے ہیں، نعمہ اور حبذا، اور دو ذم کے لیے ہیں، بئس اور
साआ। दूसरा सवाल है, इजहार ताज्जुब के लिए कियासी तौर पर कितने और कौन से सीगे हैं? तो कियासी तौर पर इसके दो सीगे हैं, और वो हैं मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही। मन दर्जा झैल जुमलों में अफ़ाल मद व ज़म का तयन करें। यानी इन जुमलों में आपने देखना है कि फ़ेल मदा कौन सा है और फ़ेल ज़म कौन सा है। सबसे पहले हब्बदा अल क़नाअतु, क़नाअत एक अच्छा काम है, यानी अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर क़नाअत कर लेना, उसी पर खुश हो जाना, सब्र व शुक्र कर लेना। क़नाअत एक अच्छा काम है, क़नाअत अच्छी चीज़ है। नेमा, इसमें हब्बादा जो है ये अफ़ाल मदा में से है, क्योंकि अफ़ाल मदा नेमा और हब्बादा दोनों है। दूसरा है नेअमल खुलुक़ु अस्सब्रु, सब्र जो है वो एक अच्छा अखलाक है। तो यहाँ नेमा जो है ये भी अफ़ाल मदा में से है, फ़ेल मद है। आगे है बिअसर रजुलु अल बखीलु, बखील आदमी बहुत बुरा है। तो यहाँ बेसा जो है ये फ़ेल ज़म है। इसी तरह सा तालिबुल कसूलु, सुस्त तालिब इल्म बुरा है। तो यहाँ भी सा जो है ये फ़ेल ज़म है, बेसा और सा फ़ेल ज़म है, नेमा और हब्बज़ा फ़ेल मद है। फिर आगे मंदरजा झैल जुमलों का तर्जमा करें। मा अहसनल इल्मा, इल्म कितनी अच्छी चीज़ है। अक़बिह बिल जहली, जहालत कितनी बुरी चीज़ है। तो मा अहसनल इल्मा, मा अहसना ये मा अफ़अलहु के वजन पर है, मा अफ़अलहु हु की जगह पर अल इल्मा आ गया, तो ये अफ़ाल ताज्जुब में से है। अक़बिह बिल जहली ये अफ़िल बिही के वजन पर है कि जहालत कितनी कभी और कितनी बुरी चीज़ है। आगे अहसिन बिसुहबतिल किरामी, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना ये कितनी अच्छी चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। मा अकफरहु, वो कितना बड़ा काफिर है। मा अकफरहु, वो कितना बड़ा काफिर है। तो ये वो मश्क है जो अफ़ाल मद, ज़म और अफ़ाल ताज्जुब से मुताल्लिक़ रखती है। तो अफ़ाल मद व ज़म वो होते हैं जो किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई को बयान करते हैं। अच्छाई को बयान करने के लिए दो फ़ेल हैं, नेअमा और हब्बज़ा, और बुराई को बयान करने के लिए भी दो फ़ेल हैं, बिअसा और सा। और ताज्जुब के इजहार के लिए भी दो अफ़आल हैं, जैसे मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही, ये दो वज़न हैं। और इसी वज़न पर ताज्जुब के इजहार के लिए कोई भी फ़ेल जो है उसका सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद मश्क है।